السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ محترم دوستوں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، یا طلاق کے الفاظ کہیں یا ایسے الفاظ کہے جو طلاق کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ لفظ انشاءاللہ بھی وہ کہے، تو کیا اس سے طلاق واقع ہوں گی یا طلاق واقع نہیں ہوں گی؟ تو انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم دوستو، یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور طلاق کے الفاظ سے متصلاً فوراً اس نے انشاءاللہ کہا، جیسے مثال کے طور پر زید نے اپنی بیوی ہندہ کو طلاق دی اور طلاق کے الفاظ کے ساتھ اس نے انشاءاللہ کا جملہ بھی کہا، جیسے زید نے ہندہ سے کہا کہ اے ہندہ میں نے تجھ کو طلاق دے دی انشاءاللہ، یعنی طلاق کے الفاظ بھی کہے اور ساتھ میں فوراً انشاءاللہ بھی کہہ دیا، تو انشاءاللہ طلاق کے الفاظ کے ساتھ متصلاً اور مل کر کہنے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوں گی، اس لیے کہ انشاءاللہ یہ عربی زبان کا جملہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو اس نے یہ کہا کہ میں نے ہندہ کو طلاق دی انشاءاللہ، یعنی اس نے طلاق کو اللہ کی مشیت کے اوپر معلق کیا، اللہ کی مشیت کے اوپر موقوف کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں نے طلاق دی۔ تو اب اللہ کی مشیت کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے کہ اب وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، اب وحی نہیں نازل ہونے والی، نبی اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو اب وحی کے ذریعے سے بھی علم نہیں ہو سکتا، تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کو ہندہ کو طلاق دینا، زید کا ہندہ کو طلاق دینا منظور ہے یا اللہ کی مشیت کے مطابق ہے یا مشیت کے مطابق نہیں ہے؟ تو یہ پتہ نہیں چل سکتا۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور طلاق کے الفاظ کے ساتھ متصلاً وہ انشاءاللہ کہتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی طلاق واقع نہیں ہوں گی، چاہے اس نے لفظ طلاق ایک مرتبہ کہا ہو، 2 مرتبہ کہا ہو یا 3 مرتبہ کہا ہو، اگر اخیر میں اس نے انشاءاللہ کہہ دیا یا شروع میں اس نے انشاءاللہ کہہ دیا، یعنی متصلاً انشاءاللہ کہہ دیا، تو پھر اس کی وجہ سے اس کو طلاق واقع نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اللہ کی مشیت پر معلق کرنا ہے اور اللہ کی مشیت کا علم حاصل نہیں ہو سکتا دنیا میں، اس لیے کہ وحی بھی نہیں آ سکتی، نبی اور رسولوں کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے۔ اور یہاں پر ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو انشاءاللہ کہنے کی بات ہے یہ متصلاً ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ نے طلاق کے الفاظ ابھی کہہ دیے اور پھر 5 منٹ سے آپ نے انشاءاللہ کہا، یا پھر پہلے آپ نے انشاءاللہ کہا اس کے بعد آپ رک گئے اور پھر آپ نے طلاق کے الفاظ کہے، تو پھر اس کی وجہ سے تو طلاق واقع ہو جائیں گی۔ یا پھر کسی نے زبان سے زور سے طلاق کے الفاظ کہیں اور بعد میں کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق کے الفاظ تو کہے لیکن دل میں نے انشاءاللہ کہا تھا، تو یاد رکھیے کہ اس طرح سے کرنے سے پھر طلاق واقع ہو جائیں گی۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ طلاق کے الفاظ سے اگر متصلاً انشاءاللہ کہتا ہے تب تو طلاق واقع نہیں ہوں گی، لیکن اگر اس نے منفصلاً کہا یعنی الگ کر کے کہا اور کچھ دیر کے بعد کہا، یا پھر یہ بعد میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے دل میں کہا تھا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس صورت میں طلاق واقع ہو جائیں گی۔ تو آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس مسئلے کو شیئر کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔